اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. اب آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں کام کرنے کا, ہم سب کو یہ بتائیں, کیونکہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ واٹس دا بیسٹ وے فارورڈ. پرائیویٹائزیشن کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں ان نوکریوں سے, لوگوں کی وہ لائف لائن ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ایک جادو کی چھڑی چلائیں اور پرائیویٹائز کر دیں, بٹ دس از مور آف اے پولیٹیکل پرابلم. سو آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ یو would advise the government or us how to approach this. First and foremost question is that what are you trying to achieve through the privatization? And when you talk about privatization, the important thing is that the regulators have to be very, very strong. We need to understand کہ یہ public sector entities ہیں کیا. Essentially, by and large, these are utilities. I'm talking about 206 پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز, جن میں سے جو کمرشل آرگنائزیشن ہے وہ 137 کے قریب ہے, اور جو میں فردر نیرو ڈاؤن کرتا ہوں سبسڈیز کو اور پیرنٹ کو ملا کے تو تقریباً 57 کے قریب بنتی ہے. یہ پرائمریلی یوٹیلیٹیز ہیں, اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے کیا ریزنز ہیں, واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو اچیو تھرو دا پرائیویٹائزیشن. کہ آپ کہتے یہ کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, پبلک سیکٹر اینٹی ہے, بس جس کو پرائیویٹائز کر دے اس کو جان چھڑا لے. اپنی جان نہیں چھوٹتی, بیکاز آپ ایک پرابلم میں سے نکلتے ہیں اور دوسرے میں پھنس جاتے ہیں, بیکاز دا ویری پرپز آف دیٹ اینٹی از دا کائنڈ آف ڈیلیوری وچ از لیکنگ ادروائز اف یو ڈو ناٹ ڈو اٹ رائٹ. میری ایک تھیری ہے جس کو میں کہتا ہوں بگ 5 تھیری, کہ ہم کم از کم ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کچھ اینٹیز ایسی آئیڈینٹیفائی کر لی. وی آر بائی دا وے ٹاکنگ اباؤٹ 1 ٹریلین روپی آف ہول, کہ جن کو اگر ہم یہ 4 ایکشن لے لیں تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائے. میں نے وہ کوشش کی ہے کہ میں نے بگ 5 تھیری میں اس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی. 5 ریگولیٹرز کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو لائن منسٹری سے نکال لیں, کیبنٹ ڈویژن میں ڈالیں, ان کو ٹرو انڈیپینڈنس دیں تھرو دی ریگولیشن, لائک وی ڈیڈ ان دا کیس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وہ 5 ریگولیٹر ان مائی اوپینین آر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو ہے ہی, ایس سی سی پی, نیپرا, اوگرا, اینڈ میں نے ایف بی آر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایف بی آر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے کی ضرورت ہے. ایک کلیکشن ایجنسی ہونی چاہیے اور ایک ہونی چاہیے ریگولیٹری ایجنسی. تو ایز اے ریگولیٹر میں نے اس کو وہاں ڈیفائن کیا, اور پھر کلیکشن میں بھی وہ آ رہا ہے نیچے. اور ایز اے ریگولیٹر جب آپ کلیکشن ایجنسی لے کے جائیں گے تو وہ کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے فوکس کرے گا, particularly from the technology کے aspect سے, introducing that in trimming the entire collection process and making that more efficient, harassment free. جو 5 corporate entities میں نے identify کی ہیں وہ اس point of view سے کی ہیں کہ وہ economic benefits میں کون سی ہیں. تو اس میں میں نے پاکستان ایئر لائنس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, پی آئی اے, بیکاز وہ ایسے روٹس پہ جاتی ہے کہ جہاں پرائیویٹ ایئر لائنس ول نیور گو. پاکستان ریلوے, سیم گوز فار پاکستان ریلوے. Then I've identified WAPDA and NTDC. These are utilities which everybody uses. Even with the privatization, जो भी distribution companies honge, they have to go and use them. And last and not the least, this time now I'm talking about FER as a collecting agency. So these are the 5 agencies. If we tackle these ones with better corporate governance standards, you will see the results, and there are examples of managing public sectors efficiently.